قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات. انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے. میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے. گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا, دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں, آپ کے دل میں حسد ہے, بغض ہے, دنیا کی محبت ہے, تکبر ہے, تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا, بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی کیا ہیں, ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا, قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے, اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے, میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے, تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے, بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں, یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب, کہ وہ شخص افرأیت, یہ تعجب کا صیغہ ہے, آپ بتائیے اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے, اپنی خواہشات کے. وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا, یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے. علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا, اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں, تو یہ ایک باطنی بیماری ہے, اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے, انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو. ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے, وہ زنا نہ کرتے, وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے, وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے, وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے, وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا. اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں, اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی, یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس, کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا. ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا. بہرحال بچ گئے وہ, کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے, اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے, وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے, نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ایک چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو, اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں. تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے, وہ بڑا بیمار ہے. وہ بڑا بیمار ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا. ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا, انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں بہت بڑا ناشکرا ہے. تو آپ ایک بات بتاؤ, شکر گزار اچھا ہوتا ہے, ناشکرا اچھا ہوتا ہے, یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟
ناشکر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے، ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکر ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا، غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا خود سے. زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی، قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمائے بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر، کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے؟ اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے، ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے، بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر، وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دفعہ. وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا، ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک آدمی جو تھا نا، اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا، اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے، تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے. نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے ہیں، تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر، ایک نفسیاتی، جو نفسیات کا علم، نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے، وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں، ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے چلو، ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے، لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا، کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام سے بتانے کے لیے نا. کہتا ہے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں، تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلیں تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست، یہ تو بڑا زبردست ہے، میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا، عمرہ کروں گا، فلانا کروں گا، ڈمکانا کروں گا. اچھا. کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہے. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا، اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے ہوتے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا، بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے، بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا ہے میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا، وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا.
تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے، بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس. تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بےچارے.